علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیوں، دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، یہ دین وسطیہ، دین وسط یا اعتدال یا میانہ روی کا دین ہے۔ اس دین میں افراط اور تفریط اور غلو اور تقصیر دونوں چیزیں اس کے اندر منع ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آپس میں لوگوں کے ساتھ افراط اور تفریط اور غلو اور تقصیر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے نہ دیندار لوگ بچے ہوئے ہیں، نہ دین سے دور لوگ اس سے احتیاط کرتے ہیں، بلکہ سب اس کے اندر اپنے اخلاق اور کردار کو انہوں نے افراط اور تفریط میں رکھا ہوا ہے۔ معاملات میں، سلوک میں، عبادات میں اور تمام زندگی کے پہلوؤں میں آج ہمارے اندر اس کی بہت بڑی کمی ہے۔ ہمیں اس بات کی تعلیم دینا ہے کہ دین اسلام دین وسط، اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے، اور یہ دین عفو و درگزر اور رحمت والا دین ہے، اور تسامح یعنی آپس میں نظر انداز کرنے، معاف کرنے اور بڑے دل کے ساتھ، وسعت کے ساتھ میں معاملہ کرنے کا دین ہے۔ اور یہ دین اپنی تمام ماننے والوں کو شروع سے ہی قرآن ہر طرح کی بھلائی، فضیلت اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی جو تمام انسانیت کے لیے، تمام بشر اور تمام دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ سیرت نبوی اور آپ کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی میں کس طرح سے انہوں نے گزارا، اعتدال کے ساتھ، وسطیت کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ میں، اور ہر چیز میں یعنی سلامتی جیسے سڑک کے دونوں کنارے اگر کانٹے ہیں یا ایک پانی ہے یا کیچڑ ہے یا ہلاکت ہے اور نقصان ہے کنارے جانے سے، تو آدمی دونوں کنارے چلنے کے بجائے درمیان میں چلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ سلامتی سے گزر جائے۔ تو زندگی بھی اسی طرح سے وسطیت کا نام ہے، اعتدال کا نام ہے، میانہ روی کا نام ہے۔ آئیے ہم آپ کو کچھ مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ آج ہماری جہالت اور نادانی اور علم سے کمی اور عقیدہ توحید کی اور اخلاق نبی کا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ، جیسا کہ ہمارے اندر شدت پسندی یا دہشت گردی یا یہ کہ ظلم و ستم کے جو واقعات ہیں، اور واقعی طور پر مسلمانوں کے اندر موجود ہیں اس طرح کی چیزیں، یا تو افراط اور تفریط ہے یا تو تقصیر اور غلو ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اسلام جو دین وسط ہے، دین عفو و رحمت ہے اور تسامح اور ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے، دل بڑے رکھنے کا نام ہے۔ یہ قرآن کریم نے بھی اس امت کو امت وسط کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امت خیر ہو جو لوگوں کے لیے بھلائی کا حکم کرنے والی اور برائیوں سے روکنے والی۔ یعنی دونوں چیزیں اپوزٹ میں ہونی چاہیے۔ ایک طرف ہم بھلائی کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، اخلاص کی بات کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں یا معاملات کے اچھے ہونے کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف برائیوں کو روکنا، شرک کو روکنا اور توحید کے خلاف، اور اسی طرح سے شدت پسندی اور ظلم و ستم، بد کلامی، بد زبانی، غیبتیں، بد اخلاقی، برے سلوک، تمام چیزوں سے روکنا ہے۔ وتؤمنون باللہ، اور تیسری صفت اس امت کی بتائی کہ یہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ اس طرح سے وسطیت کا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایمان اور توحید اپنی زندگی کا سب سے بڑا لاہ عمل ہے۔ اور ایک جگہ بھی اللہ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بنیں روز قیامت۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی گواہی دیں گے، اور تمام نبیوں کی امتوں کی گواہی یہ امت رحمت، امت عفو درگزر اور یہ امت رفعت اور بلندی والی اور بلند اخلاق، بلند کردار، اعتدال، انصاف پسند اور میانہ روی والی امت تمام امتوں کی گواہی دے گی، جیسا کہ تفسیر میں کہا گیا ہے۔
آج بہت ضرورت ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی زندگی سے وہ چند نمونے جو ہیرے جواہرات جو آپ کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین، خوبصورت اور بڑی ہی خیر اور بھلائی والا نمونہ ہے، کیونکہ یہ نبی امت، نبی وسط ہے، اور ان کا منہج اور ان کا تمام زندگی کا معاملہ اعتدال پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، جس میں غلو نہیں ہے اور جس میں سختی نہیں ہے۔ اور آپ اس کی سیرت مبارکہ وسطیت اور اعتدال کا اور میانہ روی کا ایک سب سے بہترین آئیڈیل ہے۔ آئیے ہم اس سے کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمونہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک نے کہا کہ جی میں تو ساری زندگی نماز پڑھتا رہوں گا اور عبادت کرتے رہوں گا، روزہ ہی روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا، تو دوسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا زندگی میں اور ہمیشہ ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اور ہم عبادت نبی کے مقابلے میں تو بہت کم ہماری عبادت ہے۔ ایک نے کہا کہ جی میں رات پوری جاگ کر عبادت کروں گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیکھو یہ بات غلط ہے، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں پھر جاگ کر میں نماز پڑھتا ہوں، اعتدال۔ اور فرمایا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، میرے ساتھ بچے بیوی ہے، ان کے ساتھ بھی رہتا ہوں، میں دین پر بھی عمل کرتا ہوں، زندگی کے گھرستی کے اندر اور تمام خاندان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اور ایک نے کہا کہ میں روزہ ہی روزہ رکھوں گا، تو آپ نے فرمایا مجھے دیکھو کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، تو کبھی روزہ رکھنا کبھی روزہ چھوڑنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتدال کی زندگی بتائی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحابہ کرام بعض کی بیویوں نے شکایت کی کہ یہ ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور یہ بیوی کے پاس آتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ اعتدال کرو، نماز زیادہ عبادت نہیں کرنا، جبکہ اس کے اندر عبادت کو کم کرو، اپنی بیوی کا حق ادا کرو۔ لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے بارے میں کہا کہ مال خرچ کرنے کے لیے دیکھ سمجھ کے مال خرچ کرنا، کیونکہ بچوں کو مال کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے منع کیا، بولے 1/3 کرو، باقی 2/3 تمہارے بچوں کے لیے چھوڑ دو۔ اعتدال مال خرچ کرنے میں، صدقہ اور خیرات کرنے میں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بات اللہ کے نبی نے کہا تھا، جو ہجرت کے موقع پر آپ نے جو قربانی دی اور تبوک کے موقع پر آپ نے پورے گھر کا مال سمیٹ کر لایا، تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنے صحابہ کو زندگی میں اعتدال کا حکم دیا۔ سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے آپ کے اس دور میں کیسی کیسی اذیتیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی۔ ہجرت کے وقت میں طائف کو جب گئے تو آپ کو کتنا ستایا، اور جب مکے والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا، اور اسی طرح سے آپ کے ساتھ میں مدینے میں آنے کے بعد جب تک آپ کی حکومت کے اندر استقرار نہیں پیدا ہوا، منافقوں نے کوئی اذیت نہیں چھوڑی آپ کو پہنچانے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا یہ حال تھا کہ آپ جنگ عذاب میں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے بھی باندھا ہے پتھر، لیکن آپ نے دکھایا کہ آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 3 چاند ہم دیکھ لیتے مگر چولہا نبی کے گھر میں نہیں جلتا تھا، سبحان اللہ۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام کا بول بالا ہر جگہ ہوا اور مال غنیمت کی کثرت آنے لگی، پورے جزیرہ عرب کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا، اور مال اور دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کثرت کے ساتھ آنے لگے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنوں کی کفالت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جو آدمی مر جائے اور اس کے پاس مال قرض باقی ہے تو میں اس کا ادا کروں گا، اور اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کے گھر والوں کے لیے ہے۔ میرے بھائی مسلمان، ہر مسلمان کو یہ ضرورت ہے آج کہ اعتدال والی زندگی نبی کی اور میانہ روی والی اخلاق زندگی کے اندر، عبادت کے اندر، سلوک کے اندر، معاملات کے اندر ایسے سنہرے زندگی کے واقعات کو ہم پڑھیں، ہم سوچیں اور سیکھیں، اپنے آپ کو بنائیں۔ اور یہ زندگی ہے کہ جی اس کو بنانا ضروری ہے۔ آج اسلام کے نام کو بدنام کرنے والے خود یہ مسلمان ہیں۔ اسلام کو، اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراغ سے۔ قرآن میں تو آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ بے شمار 5 مقامات پر امت محمدیہ کو امت اعتدال، میانہ روی والی اور وسطیت والی امت کہا ہے، اور سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الفردوس، جب بھی اللہ سے مانگنا ہے تو جنت الفردوس کو مانگو، اس لیے کہ وہ جنتوں کا درمیانی والی جنت ہے اور سب سے بلند اور اعلیٰ مقام والی جنت ہے، اور جنت کی ساری نہریں اسی سے بہتی ہیں، کہ اللہ رب العالمین کا عرش اسی جنت الفردوس کے اوپر ہے۔ اے نبی امت رحمت کے لوگو، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے لوگو تمام کائنات کے انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، نہیں جانتے نبی کے کردار کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے معاملات کو، نبی کی عبادتوں کو، نبی کے سلوک کو، اور نبی کے عقیدے اور ایمان کو، نبی کی سنتوں کو نہیں جانتے۔ وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین، خوبصورت اور بھلائی والا، ہر قسم کی اچھائی والا نمونہ رکھا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو لازماً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے۔ پیارے مسلمان، نبی کی بات تو سنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولکن بعثنی معلما میسرا، اللہ نے مجھے سختی اور شدت کرنے والا، معاملات کو تنگ کرنے والا، لوگ تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، لیکن اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں، خوشخبریاں اور خوشیوں کے معاملات کو لوگوں میں عام کرو اور لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ آج دین کے نام سے دیندار علماء، ہر جماعت، ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، برا بھلا کہنا، چہرے منہ پھیر لینا، بات کرنا چھوڑ دینا، سلام کا جواب نہ دینا، یہ اسلام کے ماننے والے عالموں کا یہ حال ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، اور ہندو تو ہندو اور غیر مسلم تو غیر مسلم، جو ظلم و ستم کا معاملہ کرتے ہیں مسلمانوں میں، لیکن سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے یہ مسلمان ہیں، دیندار ہیں، بے دین ہیں، سب کا معاملہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں ہمیشہ آسانی کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرو اور کسی بھی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو بھائیو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان، حضرت سمیہ اور عمار کے والد اور یہ تمام کو جتنا لوگوں نے تکلیف دیا، عذاب دیا، بنو مخزوم کے لوگوں نے آپ کو قتل کر دیا۔ حضرت سمیہ کو دونوں پیروں میں اونٹ کی رسیوں کو باندھ کر چیر دیا، پھاڑ دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمار ملے تو لوگوں نے کہا یہ تو کافر ہو گئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، برا بھلا کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، آپ نے فرمایا عمار ان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کی انگلیوں تک ایمان سے بھرا ہوا آدمی ہے، اس کے خون میں، اس کے دم، اس کے خون میں، اس کے گوشت میں ایمان بھرا ہوا ہے اور یہ ایمان سے لبریز آدمی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عمار سن کر رونے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آنسو پہنچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ما لکا، اے عمار تمہارے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اگر یہ تمہیں دوبارہ اس طرح سے زبردستی کریں تو تم ان پر قائم ویسے ہی کرو جیسے وہ چاہتے ہیں، تو یہ اعتدال ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں اتنا اعتدال تھا آپ کا کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا میں جس کی نماز اتنی ہلکی اور اتنی اچھی ہو جو آپ نے ان لوگوں کو پڑھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرتے مگر اتنا اچھا ہلکی نماز پڑھاتے کہ جس کی وجہ سے لوگ کسی کو مشقت نہیں لگتی تھی۔ آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نماز کو لمبی کرنا چاہتا، لیکن جب بچے کی ماں کی آواز کو سن لیتا تو میں نماز کو ہلکی کر دیتا، مجھے ماں کے دل کا حال مجھے پتہ چلتا کہ اس کی ماں کتنی تڑپ رہی ہوگی جو نماز میں آئی ہے، تو نماز کو اس کی وجہ سے ہلکا کر دیتے۔ یہ نماز میں اعتدال اور عبادتوں میں اعتدال، اور اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں آپ کی زندگی کی۔ اور وہ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی جنگل سے کام کر کے اپنے اونٹوں کو باندھ کے آیا اور اس کے بعد میں جب دیکھا کہ مغرب کی نماز لمبی ہو رہی تو اس نے نماز توڑ دیا اور اپنی الگ نماز پڑھ کے چلا گیا۔
اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے، تو اس آدمی نے بھی شکایت کی، صحابی نے، تو رسول اللہ نے فرمایا ترید ان تکون فتانا یا معاذ، کیا تم لوگوں کو نماز کی وجہ سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ بھئی تمہاری نماز میں اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، حاجت مند لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھانا ہے۔ یہ درمیان عربی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو دیکھا وہاں رسی باندھی ہوئی ہے، بولا یہ کیا رسی باندھی ہوئی ہے دو ستونوں کے بیچ میں؟ کہا یہ حضرت زینب نے باندھا ہے، جب وہ ان کو سستی اور کاہلی آ جاتی ہے تو رسی کو پکڑ کے عبادت کرتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رسی کھولو، اور یہ کہہ دیا کہ جس کو سستی لگے، جس کو نیند کا غلبہ ہو، وہ سو جائے، ایسے نماز نہ پڑھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے فرمایا آپ کی شان عالی یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ نے تمہیں میں سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا ہے جو بہت ہی تمہارے اندر عزیز ہے، یعنی اس کو جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہاری مشقت کو دیکھتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور اپنے امت کے لوگوں کے لیے بڑے ہی مہربان اور بڑے ہی شفیق اور بڑی شفقت کا آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں، اعتدال والی، میانہ روی والی اور وسطیت والی زندگی۔ واقعات اور قصے تو بہت ہیں جو آپ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک آدمی جو مسلمان ہوا تو کہا مجھے سب کچھ چھوڑ دوں گا مگر مجھے زنا کی اجازت دے دو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے تربیت فرمائی۔ اور اسی طرح سے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نازل فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی کر کے ان کو سزا نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان کے اندر ایمان موجود ہے، مخلص موجود ہے، بدری صحابی ہے، اور اس کے بعد اعتدال، اللہ کے نبی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ میں۔ اسی طرح اللہ کے نبی پر جادو کیا، نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر انتقاماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ کہا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، اس لیے مجھے انتقام لینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے